لیکن پریزیڈنٹ نے جنگ کے بادل یا جو سائے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے ٹال دیے اور زیادہ سے زیادہ 2 ویکس کی ونڈو ہے، اس کے بعد معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ سٹی صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن ایک سوال جو تواتر سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ اسی میٹنگ کے جو پار لنچ جس کو کہا جا رہا ہے اس کے تناظر میں ہے کہ یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ میٹنگ ہے کہ لوگ اسے بھول نہیں پا رہے اور لوگ ابھی بھی اس میں ٹیوے لگا رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا یا پاکستان نے کیا آفر کیا ہوگا، امریکہ نے کیا کہا ہوگا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ پاک امریکہ ریلیشن شپ میں اوور ٹائم جو جیسا رہا ایک ری سیٹ ہے؟ دیکھیے، ری سیٹ تو بہت اسٹرانگ لفظ ہے۔ ری سیٹ کا مطلب ہے کہ پہلے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی، کیا پھر سے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ سیٹ ہونے جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ اب امریکہ کے ساتھ سیٹ ہوگی۔ اسٹریٹجک ریلیشن شپ آپ کی صرف اب ایک چائنا کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن۔ امریکہ بھی ٹرانزیکشنل ہے اور پاکستان کے بھی ٹرانزیکشنل ہے، میننگ اٹ از ویسٹڈ انٹرسٹ آن بوتھ سائڈس بٹ ناٹ اینی لانگ ٹرم۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے، لوگ اس لیے زیادہ باتیں کر رہے ہیں اباؤٹ دس سو کالڈ ری سیٹ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں تعلقات بڑے خراب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ خان صاحب نے بعد میں پھر الزام بھی لگا دیا کہ یہ جو امریکنز ہیں دے وانٹ ٹو آؤسٹ مائی گورنمنٹ۔ لوگ بھول جاتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب جب امریکہ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو ابھی تک اب مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی خوشی اور اتنی کامیابی نہیں ہوئی جب سے میں نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں۔ یہ مجھے لفظ ان کے یاد، ایسا لگا جیسے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ ہاں، مطلب ہے کہ اور وہی عمران خان صاحب تھے جو کہ 1 سال کے بعد کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے مجھے نکال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے دوست ہمارے بھول جاتے ہیں کہ پہلے انہوں نے امریکہ کو ہیرو بنا دیا، پھر امریکہ کو گالیاں دی، پھر امریکہ کے پاس چلے گئے لابنگ کرنے، اور پھر یہاں انتظار میں تھے کہ اب ٹرمپ آئے گا تو ہم عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے لمبے دعوے کیے، اب میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کے، پتہ نہیں ان کو کیا سوجی تھی یا کیا ان کا خیال تھا، کون ان کو مس لیڈ کر رہا تھا، یا ان کو امریکن پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ سچویشن جہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سلام دعا نہیں لی عمران خان کے بارے میں اور یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو رہا کروا دیں گے، تو اب یہ جو جس قسم کی ویلکم اور میٹنگ کی ہے ود دی آرمی چیف، آئی تھنک it's quite an outstanding shift. But whether it is a reset, I don't know. Reset سے مراد کیا ہے؟ کیا اب امریکہ آپ کو ملٹری ہتھیار دے گا؟ کیا امریکہ آپ کو بلینز آف ڈالرز ملٹری ایڈ دے گا؟ No. اچھا، آپ کو جو دینا ہے وہ آئی ایم ایف سے ملے گا، ورلڈ بینک سے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، اور شاید کوئی اسپیئر پارٹس گوئنگ فارورڈ ڈپینڈنگ آپ کا رول کیا ہے اس کرائسس کے اندر، وہ شاید آپ کو تھوڑے بہت، کیونکہ وہ اسپیئر پارٹس تو چاہیے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس بہت سی امریکن اکوپمنٹ ہے، اسپیشلی F-16 وغیرہ، تو میرا خیال ہے اس قسم کی ایشوز ہیں، مگر بیونڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک اب کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنے گی۔ البتہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ود امریکہ وہ افیکٹ ہوگی، اور اس کے اوپر اب ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اب انڈیا کی کیا ریلیشن شپ ہوگی ود امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ، بیکاز کلیئرلی اس وقت کافی سیریس ڈرفٹ یا ٹینشنز آ چکی ہیں بٹوین نریندر مودی اینڈ ٹرمپ اینڈ امریکہ اینڈ انڈیا، اینڈ امریکہ جتنی بھی گڈ ول تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈیا وہ سب فارغ ہو چکی ہے اس وقت۔ تو I think we should focus not on any strategic gains by Pakistan, but strategic loss by India, جو کہ relatively speaking is good, is a strategic gain for us. But in any long-term relationship, no. ہم نے چائنا کو at every stage, we have kept China informed and we will continue to do so. And ہماری ساری جو اس وقت we are going to be part and parcel of the revival of the Road and Belt Initiative. And also, in terms of our defense requirements, China will be our strategic partner. اوکے سٹ صاحب، ایک اور چیز کی وضاحت کر دیں، جس طرح کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے، یہ جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، لائک آئی لو پاکستان، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا، لولی پیپل، گریٹ لیڈرشپ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پل میں تولا پل میں ماشا،
آپ کیا کہتے ہیں کہ ان نوازشات کو، عنایات کو ذاتی حیثیت میں دیکھنا چاہیے یا اسے یو ایس کی فورن پالیسی کے ضمن میں ہی دیکھا جانا چاہیے؟ ذاتی بھی نہیں، فورن پالیسی بھی نہیں. دین ڈونلڈ ٹرمپ ایسی باتیں کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے بول دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ فرانس والے پریزیڈنٹ کو اس نے کیسے سنب کیا؟ اس بیچارے نے اتنا ہی کہا نا کہ یہ G7 کی میٹنگ چھوڑ کے چلا گیا ہے بیکاز ہی از گاٹ ٹو ورک آن دا سیز فائر اور آن. تو ادھر سے ٹرمپ نے اس کو ایسا ٹویٹ مارا، انسلٹ کر دیا کہ یو ڈونٹ نو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، تم تو ایویں فضول باتیں کرتے ہو. تو ڈونلڈ ٹرمپ از کیپیبل آف سیئنگ مائی بیسٹ فرینڈ، جیسے عمران خان کو از اے گریٹ لیڈر، یہ وہ ادھر بھی ہو جی بڑا زبردست یہ ہو، کل کو کچھ اور ہو جائے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ماننی چاہیے. وہ ایک طرف سب کو سنب کرتا ہے، دوسری طرف انہی کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. تو وہ ہی پلیز دس ڈبل گیم، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ذہن کے اندر ہے کیا. سو نو بڈی شوڈ ٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. تار لگی ہے سوالوں کی اور لمبی فہرست میں سے سب سے پہلے انگلینڈ سے ملک وقار علی. آپ لندن آئے ہوئے ہیں، کوئی لفٹ نہیں کراتے ہمیں، کوئی ٹیلی فون نمبر میرا آپ کے پاس آ گیا ہے، کوئی نمبر آپ چھوڑ دیں میں آپ سے رابطہ کروں، کوئی چائے کا کپ، کوئی مینگو لسی، کوئی آپ کو خدمت کریں آپ کی. نجم سیٹھی صاحب، یہ جو جنرل آصف منیر صاحب کل وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے ہیں، تو اس میں انٹرنیشنل جو بات ہوئی ہوگی ایران کی، وہ تو ہم سے اوپر ہی ہے. اس میں سعودی عرب کا بھی انپوٹ ہوگا جنرل آصف منیر کو ملانے کے لیے ٹرمپ صاحب سے، یا وہ جو ہم نے لوگوں نے بات شروع کی ہوئی ہے جی کہ انڈیا کو ہم نے شکایت دی ہے اس وجہ سے ٹرمپ نے بلایا ہے. دوسری بات اس میں انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں بھی ٹرمپ صاحب نے بات کی ہوگی جنرل آصف منیر سے، یا کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کی بات ہوگی؟ کیونکہ پی ٹی آئی امریکہ نے کافی عرصہ ہو گیا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے ادھر ریپبلکن کے ساتھ. جب سے ٹرمپ کا الیکشن ہوا یہ ریپبلکن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی ان کو دیتے ہیں، کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ عمران خان کو آ کے چھڑائیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ پی ٹی آئی والوں کی یہ جنرل آصف منیر کی میٹنگ کے بعد پی ٹی آئی والوں نے جو اپنی کوشش کی ہوئی تھی یا جو لابنگ کی ہوئی تھی سارے پیسے رڑ گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں؟ اس بارے میں ایڈوائز کریں. جی ہاں، دیکھیے ہم جیسے لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، انہیں امریکن پولیٹکس کے بارے میں نہیں پتا خاص، اور وہ ان کا خیال تھا چار پیسے لگائیں گے اور کوئی نہ کوئی کاروائی کروا لیں گے. اور کچھ سینیٹر سے اور کانگریس مین سے انہوں نے کچھ بیان بازی بھی کر لی. مگر آئی نیور تھاٹ فار اے منٹ دیٹ ٹرمپ وڈ گو آؤٹ آف ہز وے ٹو ڈو اینی تھنگ فار عمران خان. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ پرسنل کوئی چیز نہیں ہوتی اس چیز میں، یہ ریاست کے ایشوز ہوتے ہیں. اینی وے، تو اب آپ نے دو سوال کیے. ایک یہ کہ سعودی عربیہ کا رول آگے جاتے ہوئے وہ کیا ہے یا ہو سکتا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کا کہ جو پوزیشن ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. تو پی ٹی آئی والی بات تو میں نے پہلے ہی کر دی کہ دے انفارچونیٹلی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو ان کی کوئی حمایت نہیں ہے، نہ ہی ہماری طرف سے کوئی پیش قدمی ہوئی ہوگی، نہ ہی ٹرمپ نے بات کی ہوگی. میں یقینی طور پہ کہتا ہوں ذکر تک نہیں ہوا ہوگا عمران خان کا، نہ ٹرمپ نے، نہ ہم نے، یا کسی اور نے. یہاں تک کہ ڈیموکریسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی. ہماری طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہوگا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے، عدالتوں نے اوکے کر دیا ہے، اینڈ وی آر اے اسٹیبل گڈ سالڈ گورنمنٹ، بڑے اچھا چل رہا ہے سارا کچھ، اور آئی ایم ایف بھی آ گیا، ہم وی آر فالوئنگ آل دا رولز آف دی انٹرنیشنل ٹریڈنگ آرڈر، اور ہم آپ کے ساتھ بھی یہ کریں. تو آئی تھنک وہ تو سننے کے لیے تیار ہوں گے، اور ان کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یا دس از ٹرو. سو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی جو ہے انفارچونیٹلی ان کی جو پالیسیز رہی ہیں ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل وہ نہیں کام کی. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے بارے میں اور اپنی قوت کے بارے میں اور اپنی پالیسیز کو سوچنا چاہیے کہ وائی ہیو دے فیلڈ اور از دیر اینی ادر روٹ دیٹ مائٹ سکسیڈ. یہ میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. سو یہاں تک تو پی ٹی آئی. اب آئیے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ ول آلویز بی اے پلیئر، یا نیگیٹو یا پازیٹیو. سعودی عربیہ پہلے تو ایران کے خلاف تھا اور ویری پرو امریکہ آن دا فرسٹ ٹرم ٹرمپ کی، بٹ اس کے بعد تھنگز ہیو چینجڈ، اور ایم بی ایس اور دبئی کے جو رولرز ہیں یو اے ای کے اینڈ ادرس دے ہیو ریئلائز کہ ان کی جو اکانومیز ہیں دے بڑی ولنریبل ہیں، اسپیشلی سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای. کیونکہ دیکھیے یہ لوگ بالکل ماحول چینج کرنے جا رہے ہیں اپنا. یہ ایک ڈیزرٹ کنگڈمز ہیں، دبئی کے پاس وہ تیل بھی نہیں ہے، مگر ان کو دونوں کو پتا ہے، سعودی عربیہ کو بھی اور یو اے ای کو، کہ تیل ختم ہو جائے ایک دن تو پھر ہم کیا کریں گے. سو دے آر آؤٹ ٹو ڈائیورسفائی. اور ان کی جو ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اوپر نہیں ہے، اٹ از آن سروس انڈسٹری دونوں کی. دبئی بھی سروس انڈسٹری از اے سینٹر فار ٹرانزٹ اینڈ
communications, service industry, tourism. MBS भी 400 और 300 अरब डॉलर्स लगा रहा है on developing the service industry. उनके लिए तो एक रॉकेट आके गिर गया ना ईरान का, तो सारे भाग जाएंगे वहां से. तो इसलिए they can't afford, and I think उनको इस बात का एहसास हो चुका है. इसीलिए उन्होंने they have made up and settled their issues with Iran. और वो जो religious issues थे वो खत्म कर दिए. And so I think Saudi Arabia is very keen कि लड़ाई झगड़े ना हो और कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए. And they don't want regime change in Iran. उनके तो अच्छे तलकात हो गए हैं ईरान के साथ, at least non-antagonistic. और सऊदी अरेबिया और ईरान पहले एक वक्त था कि सऊदी अरेबिया अपना जो उसका वर्जन ऑफ इस्लाम है उसको प्रमोट कर रहा था और ईरान जो है अपना वर्जन ऑफ इस्लाम उसको प्रमोट कर रहा था. एंड ग्लोबल हेजेमनी ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर वेल्थ इन ऑयल वो करना चाह रहे थे, शियाइट इस्लाम वर्सेस वहाबी इस्लाम. मगर मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने तो वो ऑब्जेक्टिव अबैंडन कर दिया है. और उधर सऊदी अरेबिया में भी मेरा ख्याल है इस राउंड के बाद जब उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि सीरिया भी गया, हमास और हिजबुल्लाह डिग्रेड हो गए, लिबिया भी गया, जॉर्डन है ही नहीं, कुवैत है ही नहीं, तो अब हम अकेले रह गए हैं. एंड आई थिंक ये जो पॉलिसी रही है ऑफ ओपन रेजिस्टेंस थ्रू प्रॉक्सीज, ये मेरा ख्याल है ईरान विल आल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो पुरानी गेम अब नहीं चल सकती. एंड आई थिंक ये लास्ट राउंड है इस गेम का, पुरानी गेम का. एंड नाउ मे बी इट्स टाइम फॉर ईरान टू स्टॉप आल्सो बीइंग very aggressive internationally. But if the Ayatollahs could concentrate on building their own country, giving a little more freedom, और economic development करें और ये ख़त्म करें ये न्यूक्लियर इशू जो है, ताकि अपनी sanctions ख़त्म हो और ये डेवलपमेंट हो सके ईरान के अंदर. मगर मैं एक बात आपसे कहता चलूँ before we end this program, मैं सुन रहा था आयतुल्लाह खमेनी का अभी एड्रेस किया उन्होंने. मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता. आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स. अगर आप सुन लें जाके उनका जो एड्रेस है और आपको एक और तारीखी एड्रेस याद आ जाएगा, बिफोर करबला. तो इस किस्म का मूड है वहाँ. तो मेरा ख्याल है कि इट्स बेस्ट टू वी सॉर्ट दिस आउट क्विकली. ठीक. सिट साहब, प्रोग्राम एंड करने से पहले मुख्तसरन एक सवाल भी मुख्तसर है और जब मैं आप पे छोड़ूंगी आप क्या जवाब देते हैं इसका, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल है. पता नहीं जहन में ये आइडियाज़ कैसे आते हैं. अमजद साहब झंग से पूछना था कि ये सेठी साहब वाकई इतने काबिल हैं या आप लोगों ने प्रोग्राम फिक्स किया होता है, मतलब पहले सवाल जवाब तय किए होते हैं? मैं की कमा यार ऐसे लोग इतने शकी हैं, इट्स अनबिलीवेबल. मैं इनको बता दें जी कैसे ये प्रोग्राम होता है. ये समझते हैं कि हम बड़े जीनियसेस हैं. और बात ये जी कि आयशा अपनी पूरी रिसर्च करती है, मेरी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च करती है, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ. सारा हफ्ता हम वीडियोस, आर्टिकल्स, स्टेटमेंट्स इसको देखते रहते हैं. मेरी टीम अपनी तरफ देखती है, आयशा अपनी तरफ देखती है, मैं अपनी तरफ देखता हूँ. फिर हम एक्सचेंज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट एक दूसरे को. वो आता रहता है. बातें हमारी नहीं होती पूरा हफ्ता, बात हमारी होती है आधा घंटा पहले इस प्रोग्राम से. अच्छा जी क्या है आज का एजेंडा, क्या डिस्कस करना है? तो वो कहते हैं जी, एक बंदा कहता है कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सारे ये डिस्कस करना. दूसरा कहता है हाँ सर वो तो है मगर ये भी एक इशू है, इसको भी डिस्कस करना चाहिए. मैं कहता हूँ हाँ ये भी है मगर व्हाट अबाउट फलाना इशू. सिर्फ इशू, सब्जेक्ट. तो उसके बाद हम तय कर लेते हैं अच्छा जी ये सब्जेक्ट्स. अब क्या उसमें पूछना है क्या नहीं पूछना, ये हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आ रहे, और ये खातून जो यहाँ बैठी हुई है ये फिर अपनी वो डुगडुगी घुमाती है और अपने सवाल बनाती है और ठा करके फेंकती है, और मैं यहाँ बैठ के तैयारी करके बैठा होता हूँ कि हुण की करने लगी है. लेकिन समटाइम्स आप वेल लेफ्ट भी करते हैं और समटाइम्स आप छक्का भी लगा देते हैं. लेकिन अमजद साहब जब हम शो कर लेते हैं उसके बाद हम वो गाना सुनते हैं जो मसूद राना साहब ने गाया था कि तांगा लाहौर दा होवे ये पावे चंग दा, तांगे वाला खैर मंगदा. ये जंग से ऐसे सवाल आए
تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی امید ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال ہیں. اور یہ جو سوال آتے ہیں، یہ جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ سوال میں سن لیتا ہوں آنے سے پہلے. یہاں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں سنتا ہوں یہ اچھا اور تو میں کہتا ہوں یار ان کو شارٹ کر دو، جو ریلیونٹ ہیں، جو ریپیٹ نہیں ہو رہے، جو کہ ہم اپنے پروگرام میں جو سبجیکٹ نہیں ڈسکس کریں گے تو ان کو آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. بہت سے سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہوتے ہیں پہلے. کچھ لوگوں نے ہمارے پروگرام سنا نہیں ہوتا، وہ پھر سے وہی سوال آ جاتے ہیں، سو وی ایکسکلوڈ دیم. کچھ لمبی لیکچر شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں پھر ہم لیتے. ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سوال ہو جس کے اوپر پہلے بات نہ ہوئی ہو یا اس پروگرام کے دوران بات نہیں کرنی ہے، تو پھر اس کو آگے بڑھایا جائے.